کریں کہ سحری اور افطار کے اندر یہ اس طرح احتیاط کریں۔ مزید ایک ریکویسٹ ہے کہ سحری کے اندر اور افطار کے اندر بہت زیادہ کھانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز اختیار کر لیں سارا دن روزہ نہیں لگے گا، ترغیبیں بتاتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں، بعض اوقات غذائیں بتاتے ہیں، حالانکہ روزہ تو لگنا ہی افضل ہے۔ جتنا روزہ لگے گا اتنا قہر نفس ہوگا، جتنا قہر نفس ہوگا یعنی نفس پہ قہر نازل ہوگا اتنا یہ مغلوب ہوگا۔ تو ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جس سے بھوک لگے ہی نہیں، روزہ محسوس ہی نہ ہو، تو پھر روزے کی مکمل طور پہ افادیت بھی حاصل نہیں ہوگی اور نفس کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھیں آیت شروع میں نے آیت جو پڑھی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور پرہیزگار ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے نفس پر غالب ہو، اور جب یہ بھوک لگے گی ہی نہیں تو نفس پہ غالب کیسے ہوں گے؟ اس لیے سحری اور افطار میں تھوڑا تھوڑا کھانے کی کوشش کریں۔